علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے کچھ قواعد بتائے تھے جو کہ درجنوں کتب سے لیے گئے ہیں۔ آج پھر ہم آپ کو انتہائی اہم اور قیمتی قواعد بتائیں گے۔ یاد رکھیں کہ آتا یوتی ایتان، ٹھیک ہے، اس کے دو مفعول آتے ہیں، جیسے آتی محمد انل وسیلہ تھا۔ اب یہاں پر آتی کے دو مفعول آئے ہیں، محمد ایک اور ایک الوسیلہ۔ اگلا قاعدہ یہ ہے کہ اس میں جمع وہ جمع ہے جس کا مفرد نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس میں جمع کہتے کیسے ہیں؟ وہ جمع ہوتی ہے جس کا مفرد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جیسے نامہ شاملہ تھی۔ اب اس نامہ شاملہ جو مثال ہے، یہ شرح میت عمل کی مثال ہے۔ اس میں جو نامہ ہے یہ اس میں جمع ہے، اس کی جو ہے نا وہ واحد نہیں ہے، اس کا مفرد نہیں ہے، یہ جمع ہی ہے۔ جمع کسے کہتے ہیں؟ جمع وہ ہوتی ہے کہ جس کا مفرد ہو، جیسے آلائہ الکاملہ تھی۔ اب آلاء کی جو ہے نا یہ جمع ہے، اس کی مفرد دو طرح سے آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اس میں جمع اگر مبتدا موصوف ذوالحال ہو تو اس کی خبر صفت حال اکثر واحد مؤنث ہوتی ہے، یعنی اس کی اگر مبتدا ہوگا تو اس کی جو خبر ہوگی وہ، اگر موصوف ہوگا تو صفت، اور ذوالحال ہوگا تو حال جو ہے اکثر وہ واحد مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے۔ صفت ہوگی تو واحد مؤنث ہوگی، خبر ہوگی تو واحد مؤنث ہوگی، اور حال، ذوالحال کا حال جو ہوگا تو وہ واحد مؤنث ہوگا اکثر طور پر، جیسے آلائہ الکاملہ تھی۔ اب یہ آلائہ الکاملہ، اس کی صفت جو آلائی ہے نا، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ موصوف بن رہا ہے، اس میں جمع موصوف ہو رہی ہے، تو آگے صفت اس کی جو لائیں الکاملہ تھی یہ واحد مؤنث لے کر آئے ہیں، تو قاعدہ ہمارا صادق آ گیا۔ اسی طرح اگلا جو قاعدہ ہم آپ کو بیان کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ جب خبر پر الف لام داخل ہو تو وہ حصر کے لیے ہوتی ہے۔ خبر ہے نا جو، اس پر اگر الف لام داخل ہو جائے تو وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، جیسے واللہ الموفق، اللہ ہی توفیق دینے والا ہے، اس کا ہم نے ترجمہ یوں کرنا ہے۔ اگلا قاعدہ یہ ہے کہ اس میں اشارہ کے بعد معرفہ آ جائے تو تین ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ اس میں اشارہ ہو، یہ بھی معرفہ ہے، اس کے بعد ایک اور معرفہ آ جائے، اس میں تین ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ اس میں اشارہ کو موصوف بنا دیں، معرفہ کو آپ صفت بنا دیں، یا پھر اس میں اشارہ کو معطوف بنا دیں اور معرفہ کو عطف بیان بنا دیں، یعنی معطوف سے مراد مبین جسے آپ کہتے ہیں، یا پھر مبدل منہ بدل بنا دیں، جیسے ذالک الکتاب۔ اس میں تینوں ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ اور حروف مقطعات یہ مبتدا محذوف حاذہ کی خبر بنتے ہیں، جیسے الف لام میم، اس طرح قاف ہا میم، ٹھیک ہے، یہ مبتدا محذوف حاذہ کی خبر بنتے ہیں۔ معرفہ کے بعد اگر جملہ آ جائے تو معرفہ کو مبتدا اور جملہ کو خبر بناتے ہیں، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ مبتدا خبر بن رہے ہیں، لا ریب فیہ آگے جملہ ہے، اس کو آپ خبر بنا دیں، ذالک الکتاب کو آپ موصوف صفت ملا کر یا جو تین ترکیبیں بتائی ہیں ان میں سے کوئی بنا کر آپ اس کو مبتدا بنا دیں۔ اگلا قاعدہ یہ ہے کہ جس لفظ کا ذکر جس طرح پہلے ہو اسی طرح اس کا طریقہ بعد میں بیان کیا گیا ہو تو پہلے والے کو ذوالحال اور بعد والے کو حال بنا دیتے ہیں۔ پہلے اس کا ذکر ہوا ہے لیکن اس کا طریقہ جو ہے وہ بعد میں اسی طرح بیان کیا گیا ہے، تو اس صورت میں ہم ترکیب کریں گے، پہلے والے کو ذوالحال اور بعد والے کو حال بنا دیں گے، جیسے احد عشر رجلا واثنا عشر رجلا بتذکیر الجزئین، یعنی دونوں جزوں کو مذکر لانے کے ساتھ۔ اگلا قاعدہ یہ ہے کہ جو لفظ اللہ اس میں جلالت ہے نا، اللہ عز و جل، اس کا حمزہ بوقت ندا حذف نہیں ہوتا، یعنی جب ہم ندا دیں گے جیسے یا اللہ، اس میں حذف نہیں ہوگا، باقی رہے گا کتابتاً بھی اور تلفظاً بھی، ٹھیک ہے۔ باقی ہر جگہ جو ہے نا جو لفظ اللہ اس میں جلالت ہے، اس کا حمزہ جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے، لیکن وقت ندا اس کا حمزہ حذف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے یا اللہ بوقت ندا نہیں ہوا جبکہ بسم اللہ میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ کتابتاً تو نہیں ہوتا لیکن تلفظاً ہو جاتا ہے۔
ٹھیک ہے، جبکہ ندا میں یہ ہوگا کہ نہ تلفظاً ہوگا اور نہ ہی کتابتاً ہوگا۔ اگلا قاعدہ یہ ہے کہ کم کے بعد اگر مخاطب کا صیغہ ہو، یعنی لفظ کم آیا ہے، اس کے بعد مخاطب کا صیغہ آ گیا ہے، تو پکا قاعدہ ہے کہ وہ کم استفہامی ہوگا۔ جیسے کم رجل عندک کا، ٹھیک ہے، تیرے پاس کتنے مرد ہیں، یہ سوال ہے۔ اور اگر کم کے بعد متکلم کا صیغہ ہو تو یہ بھی پکا قاعدہ ہے کہ وہ کم خبریہ ہوگا۔ جیسے کم دارن بنیت، کتنے ہی گھر ایسے ہیں جو میں نے بنائے۔ کم رجل ضربت، کتنے ہی جو ہے وہ آدمی ایسے ہیں جن کو میں نے مارا۔ تو یہاں پر خبر دی جا رہی ہے، نہ کہ سوال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ قاعدہ پکا ہے کہ اگر کم کے بعد مخاطب کا صیغہ آئے گا تو ہم اسے کم استفہامیہ قرار دیں گے، اگر متکلم کا صیغہ آئے گا تو اسے ہم کم خبریہ قرار دیں گے۔ اسی طرح جاء یجیء اور آتا یوتی کا جو معنی ہے، عطا یاتی کا جو معنی ہوتا ہے یہ آنا ہے، ٹھیک ہے، جاء یجیء اور عطا یاتی کا معنی آنا ہے، لیکن اگر اس کے بعد با جائے تو پھر ان کا معنی ہوگا لانا، ان کا معنی پھر آنا نہیں آئے گا۔ جب ان کا صلہ با جائے گا تو ان کا معنی کیا ہو جائے گا، لانا، ان کا معنی ہو جائے گا۔ اگلا قاعدہ یہ ہے کہ اگر موصول کے بعد صرف ظرف ہو تو موصول کے بعد ثابتہ فعل نکال کر اس کا مفعول فی بنائیں گے۔ مثال اس میں موصول ہے، اس کے بعد ظرف آ رہا ہے، تو اب یہاں پر ہم نے اس ظرف کو پیچھے محذوف فعل نکال کر اس کا مفعول فی بنانا ہے۔ جیسے نا شرح میں تعمیر کے اندر ایک ترکیب آتی ہے وقد یکون ما بعدہا کے حوالے سے، تو ما یہاں موصول ہے، بعدہا کو مضاف مضاف الیہ مل کرنا، یہ ثابتہ کے متعلق کر کے مفعول فی بنائے گا۔ ثابتہ کا ثابتہ اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر ما موصول کے لیے صلہ بنا کر پیچھے کے لیے جو بنتا ہوگا وہ بنائیں گے، یہ اس طرح ترکیب کریں گے۔ اچھا، یہ جو ظرف کی بات ہے، اب ظرف تو دو طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک جار مجرور کو بھی ظرف کہتے ہیں۔ اگر تو ما موصولہ کے بعد جو ظرف ہے وہ مفعول فی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی ظرف زمان مکان بن رہا ہے، یہ تو الگ بات ہو گئی اس کی۔ اور اگر وہ جار مجرور ہو تو اسے ثابتہ کے متعلق کر کے موصول کا صلہ بنا دیتے ہیں۔ یعنی پہلے تو یہ تھا نا کہ ثابتہ نکالیں گے، اس کا مفعول فی بنا دیں گے ظرف کو، لیکن اگر وہ ظرف جار مجرور کی صورت میں ہو تو پھر ہم ثابتہ فعل جو نکالیں گے نا اس کو متعلق کر دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اگلا قاعدہ یہ ہے کہ حرف ندا کے بعد اگر منادہ معرب باللام ہو تو درمیان میں فاصلہ کے لیے ایھا لگاتے ہیں۔ حرف ندا کے بعد جو منادہ ہے وہ بھی معرب باللام ہے، جیسے یا آگے الرجل ہو تو اب ہم یرجل نہیں کہیں گے بلکہ یا ایھا رجل کہیں گے۔ مؤنث ہو گیا آگے تو ایتھا، جیسے یا النفس ہے تو یا ایتھا النفس، ٹھیک ہو گیا۔ اگلا قاعدہ یہ ہے کہ جو وحدہ لفظ آتا ہے نا، وحدہ، ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ حال بنتا ہے، ہمیشہ ہی لفظ وحدہ حال بنے گا۔ اب یہاں پر اعتراض لازم آ سکتا ہے کہ وحدہ تو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ تو معرفہ ہے، حال جو ہے وہ معرفہ نہیں ہوتا، حال میں تو اصل نکرہ ہونا ہے، یہ معرفہ کیسے ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وحدہ کو ہم منفردن کی تعویل میں کر دیں گے، اور منفردن یہ نکرہ ہے، یا ہم اسے متواحدن کی تعویل میں کر دیں گے۔ ہمارے استاد صاحب قبلہ محترم انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ اسے متواحدن کی تعویل میں بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مبتدا اور خبر اگر دونوں معرفہ ہوں تو اکثر ان کے درمیان ایک ضمیر لے کر آتے ہیں، اس ضمیر کو ضمیر فاصل بولتے ہیں۔ جیسے اولئک هم المفلحون، اب اولئک مبتدا معرفہ ہے، مفلحون یہ خبر بھی معرفہ ہے، تو درمیان میں ہم جو ضمیر لے کر ہے نا، یہ ضمیر فاصل ہے۔ اچھا یاد رکھیں، جیسا مبتدا ہوگا ضمیر فاصل بھی ویسے ہوگی، ٹھیک ہے، مبتدا کا اعتبار ہوگا، مبتدا جمع ہے تو وہ بھی جمع ہوگا، مذکر ہے تو مذکر، مؤنث ہے تو مؤنث، اسی اعتبار سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر قسم سے پہلے جواب قسم جیسا جملہ آ جائے، یعنی قسم ہے نا پہلے آتی ہے بعد میں جواب قسم، اس قسم سے پہلے جواب قسم جیسا کوئی جملہ آ جائے تو وہاں پر جواب قسم جو اصل ہوگا اس کو ہم محذوف کر دیں گے۔ جیسے مثال ہے زید عالم واللہ، اب اصل عبارت تھی واللہ زید عالم، یا واللہ ان زید عالم تھا، تو اب یہاں پر پہلے ہی ایسی چیز آ گئی تو اس صورت میں ہم نے جو اگلی اس کا جواب قسم تھا اس کو ہم حذف کر دیں گے۔ اگر جواب قسم جیسے جملے کے درمیان قسم واقع ہو تو وہاں پر بھی جواب قسم کو محذوف کر دیتے ہیں، جیسے زید واللہ عالم، اس طرح بھی یہ قاعدہ جو ہے ہم بیان کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہم نے آپ کو قسم کا قاعدہ بیان کر دیا، اگلا قاعدہ یہ ہے کہ جس طرح الف لام کی 4
حالتیں ہوتی ہیں نا، الف لام عہد خارجی، جنسی، استغراقی، ٹھیک ہے، عہد ذہنی، 4 اس کی قسمیں ہیں۔ بعض نے 5 بھی لکھی ہیں، عہد حضوری، تو 4 زیادہ تر جو ہے نا یہ مستعمل 4 ہیں۔ تو 4 جس طرح الف لام کی حالتیں ہیں، الف لام کی قسمیں ہیں، اسی طرح اس میں موصول کی بھی 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ یہی 4 حالتیں اس میں موصول کی بھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ جس طرح ان کی ہیں، جیسے ان الذین کفروا، اب اس میں الذین میں جو الف لام ہے نا یہ اس میں موصول عہد خارجی کے لیے ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے جس طرح الف لام کی 4 حالتیں ہوتی ہیں، اسی طرح اس میں موصول میں بھی 4 حالتیں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اگلا قاعدہ یہ ہے کہ جو ما مصدریہ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ فعل پر داخل ہوتا ہے، اسم پر داخل نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اسم مصدر پر داخل نہیں ہوتا کہ وہ پہلے ہی سے مصدر ہے، پھر ما مصدریہ کو ہم داخل کر کے اس کو مصدر کے شروع میں لانے کا کیا مطلب ہے؟ مصدر خود اسم ہے، اس کے اوپر ہم کیوں داخل کر رہے ہیں اس کو؟ کیونکہ فعل پر تو اس لیے لے کر آئے ہیں کہ اسے مصدر کی تعویل میں کریں گے، لیکن پہلے ہی وہ اسم ہے تو اسم پر ہم کیوں لے کر آ رہے ہیں۔ اور اگلا قاعدہ یہ ہے کہ ما جو زائد ہوتا ہے نا ہمیشہ کلام کے درمیان میں آتا ہے، نہ کہ کلام کے شروع میں۔ ما زائدہ کلام کے شروع میں نہیں آئے گا، وہ ہمیشہ کلام کے درمیان میں ہی آپ کو نظر آئے گا۔ اسی طرح ما کے بعد لم آ جائے تو وہ ما اکثر طور پر ما دامہ کے معنی میں ہوتا ہے، اور اس سے پہلے وقتہ محذوف اس کا مفعول فی نکالتے ہیں، جیسے ما لم یخف۔ اب ما کے بعد لم آ گیا تو یہ ما جو ہے نا ما دامہ کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم وقتہ اس کا مفعول فی جو ہے وہ محذوف نکالیں گے۔ اسی طرح اگلا قاعدہ یہ ہے کہ جو لازمہ ہے نا، لازمہ فعل ہے، اس لازمہ کا مفعول بھی اکثر ساتھ ہوتا ہے اور فاعل اس کا بعد میں آتا ہے، یعنی مفعول بھی اس کے ساتھ ملا ہوتا ہے، جیسے لازمہ شراءہ، تو یہاں پر جو لازمہ کہ ضمیر جو منصوب متصل ہے فاعل اس کے ساتھ، اکثر طور پر یہ قاعدہ ہم نے بیان کیا کہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح ما جو مشابہ بلیس ہے، یہ پکا قاعدہ ہے کہ اس کی خبر پر با زیادہ آتی ہے، ما مشابہ بلیس کی خبر پر با زیادہ بھی آ جاتی ہے، اور لیسا کی خبر پر بھی با زیادہ آ جاتی ہے، جیسے اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر، بقادر یہ لیسا کی خبر بن رہی ہے، اس پر با آ گیا۔ حروف جارہ جو زائد ہونا وہ جار مجرور مل کر کچھ بھی نہیں بنتے، بس انہیں جار مجرور کہہ کے آپ نے چھوڑ دینا ہے جو زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگلا قاعدہ ہے کہ مبتدا اور خبر پر یعنی جملہ اسمیہ پر جو ما آتا ہے وہ ما مشابہ بلیس ہوتا ہے، جیسے وما ہم بمؤمنین، یعنی ہمیں یہ قاعدہ معلوم ہوا، ہم نے یہ جانا کہ مبتدا اور خبر پر یعنی جملہ اسمیہ پر جو بھی ما آئے گا وہ ما مشابہ بلیسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صفت کی 3 ترکیبیں ہو سکتی ہیں، بشرط یہ کہ جب صفت مدح اور ذم کی ہو۔ نمبر 1 موصوف کی صفت بنا سکتے ہیں، ہوا مبتدا محذوف کی خبر بنا سکتے ہیں، آنی فعل محذوف کا مفعول بھی بنا سکتے ہیں۔ مثال بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس میں جلالت کی صفت بنا دیں گے الرحمن الرحیم کو، یا پھر آپ الرحمن الرحیم سے پہلے آپ ہوا مبتدا محذوف نکال دیں۔ اسی طرح آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس سے پہلے آنی فعل جو ہے وہ مقدر نکال دیں، تو بشرط ہے کہ صفت مدح و ذم کی ہو، اس صورت میں صفت کی ہم تینوں ترکیبیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ مستثنی منہ مذکور ہے یا نہیں، اگر الا حرف استثناء سے پہلے جمع لائی گئی ہو تو مذکور ہوگا، اگر جمع نہ ہو تو اس صورت میں مذکور نہیں ہوگا۔ اگلا قاعدہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی لفظ الصلاۃ آ جائے تو جو الف لام آتا ہے نا اس پر وہ مضاف الیہ کے وزن ہوتا ہے، یعنی الصلاۃ پر الف لام جو آیا ہوا ہے یہ ہمیشہ مضاف الیہ کے وزن میں ہوگا، یعنی قاعدہ اکثری ہے، تو جیسے صلاۃ اللہ، اصل میں تھا صلاۃ اللہ، تو اب یہاں مضاف الیہ کے عوض جو ہے الف لام لے کر اس کے اوپر آ گئے ہیں۔ اگلا قاعدہ یہ ہے کہ نکرہ کے بعد ان مصدری آ جائے تو نکرہ مضاف ہوتا ہے اور اگلا جو ہوگا وہ مضاف الیہ بن جائے گا، جیسے رجاءً ان یہدی اللہ، امید کرتے ہوئے کہ اللہ ہدایت دے دے، تو اس میں یہ قاعدہ فٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک حرف عطف کے ذریعے دو چیزوں پر عطف بالاتفاق جائز ہے، جیسے یمسح المقیم یوما ولیلہ والمسافر ثلاثۃ ایام۔ اسی طرح ظرف کے بعد ما آ جائے تو وہ ما مصدریہ ہوتی ہے، جیسے اقام المسافر بعد ما۔ اگلا قاعدہ ہے کہ جو لفظ فصل ہوتا ہے نا شروع میں آتا ہے فصل فلاں فلاں فلاں،
تو فصل کو پڑھنے کی دو صورتیں ہیں، مبنی بھی پڑھ سکتے ہیں، معرب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ فصل پڑھیں تو یہ معرب ہے، اگر فاصل پڑھیں تو یہ مبنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ فاصل کے بعد اگر فی آ جائے تو اسے فصل ہی پڑھیں گے اور اس وقت بھی یہ معرب ہوگا، ٹھیک ہے، اگر اس کے بعد فی آ جائے۔ فصل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا قاعدہ یہ ہے کہ کلام کے شروع میں معرفہ ہو، بعد میں جار مجرور ہو، اور اس کے بعد ایسا جملہ آ جائے جو خبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو معرفہ کو ذوالحال اور جار مجرور یہ مل کر حال بنیں گے، پھر ذوالحال حال مل کر مبتدا اور جملہ خبر جو ہے نا خبر بن جائے گا، یعنی جو جملہ ہوگا وہ خبر بن جائے گا، یہ حال ذوالحال مل کر مبتدا بن جائے گا۔ جیسے الغرض منہ صیانۃ الذہنی، یہ آپ کے سامنے مثال موجود ہے۔ اگلا قاعدہ یہ ہے کہ کما جو ہے نا، کما جیسے کما فلاں فلاں فلاں، مثال کے لیے کما کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ کما جہاں پر بھی آئے گا اس سے پہلے ایک فعل ہوگا، اس فعل کا مصدر کما سے پہلے نکال لیں گے ہم، مصدر موصوف بنے گا اور کما جار مجرور مل کر ثابتاً کے متعلق ہو کر صفت، پھر پیچھے کے لیے مفعول مطلق بنا دیں گے۔ جیسے مثال آمنو کما آمن الناس، اب آمنو کما آمن الناس سے سارا مل کر کما سے پہلے ہم نے ایمان مصدر نکال لینا ہے، ٹھیک ہے، پھر ایمان مصدر کے متعلق کر کے ہم نے جو ہے نا وہ آمنو کا مفعول مطلق بنا دینا ہے۔ یہ قاعدہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ لفظ ای آتا ہے نا جو حرف تفسیر، اس سے پہلے بھی مفرد ہو بعد میں بھی مفرد ہو تو بدل مبدل منہ بنتے ہیں۔ جیسے حرفن ای طرفن، حرفن مبدل منہ بنا دیں، ای حرف تفسیر بنا دیں، طرفن کو آپ بدل بنا دیں۔ اگلا قاعدہ ہے کہ واقع یقع کے بعد منصوب آ جائے تو منصوب کو یا تو حال بنائیں گے یا واقع کا مفعول بھی بنائیں گے، یا واقع کو فعل ناقص کانا کے معنی میں کر کے منصوب کو فعل ناقص کی خبر بنا دیں گے، جیسے لوقوعہ فی الکلام حرفن۔ اگلا قاعدہ یہ ہے کہ اذا مفاجاتیہ، اس کے بعد اکثر جملہ اس میں آتا ہے اور اذا کا ترجمہ ہم اچانک کرتے ہیں، جیسے فالقا عصاہ فاذا ہی ثعبان مبین، کہ انہوں نے اچانک جو ہے اپنا انہوں نے عصا ڈالا تو اچانک وہ واضح جو ہے نا اژدھا بن گیا۔ اسی طرح فعل کے بعد مصدر آ جائے، اگر مصدر فعل کا ہم معنی ہو تو مفعول مطلق بنے گا، اگر ہم معنی نہ ہو تو مفعول لہو بنے گا، جیسے وسمیتہ بہدایۃ النحوی، رجان اس میں مفعول لہو ہے، یہ سمیتہ کا یہ جو رجان ہے، لیکن یہ مفعول لہو بنا رہے ہیں، اس کو مفعول مطلق نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلا قاعدہ یہ ہے، اگر معنی میں تکرار ہوگا تو لفظ میں بھی تکرار لازمی ہوگا، ٹھیک ہے، معنی میں تکرار ہوگا تو لفظ میں بھی تکرار ہوگا، جیسے ثلاث ہے، ٹھیک ہے، اس کا معنی تین تین ہے تو اس کی اصل کیا ہے، ثلاثۃ ثلاثۃ، ٹھیک ہے، تو اب لفظ میں تکرار ہے نا، جیسے نا مثنی و ثلاث و رباع، ثلاث بھی، تو ثلاث اب تین تین، اب اس کے معنی میں تکرار ہے تو اصل کیا ہوگی، ثلاثۃ ثلاثۃ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مثنی و ثلاث و رباع، رباع یہ اس میں چار چار تکرار ہے معنی میں تو اس کے اصل اربعۃ اربعۃ۔ اگلا قاعدہ ہے کہ جو البتہ آتا ہے نا کتابوں میں، البتہ جس کا معنی بھی یقینی طور پر ہوتا ہے البتہ، یہ ترکیب میں ہمیشہ مفعول مطلق بنتا ہے بتہ فعل کا، بتہ بتو کا۔ جہاں پر بھی خلافاً کا لفظ آ جائے گا اس کی دو ترکیبیں ہوتی ہیں، آپ خالف فعل محذوف نکال کر اس کا مفعول مطلق بنا دیں گے، یا پھر مخالفاً کے معنی میں ہو کر قال یا قولو فعل محذوف کے فاعل سے اس کو حال کر دیں گے، ٹھیک ہے، یا تو اس کو خالف نکال کر مفعول مطلق بنا دیں گے، یا مخالفاً کے معنی میں ہو کر نا یہ قال یا قولو فعل محذوف جو ہوگا اس کے فاعل سے حال بن جائے گا۔ اگلا قاعدہ یہ ہے کہ فعل لازم اس کے بعد ان مصری آ جائے تو ان مصری فعل لازم کا فاعل بنتا ہے، چونکہ فعل لازم کا مفعول بھی نہیں ہوتا، تو اگر فعل لازم کے بعد ان مصری آ جائے تو وہ فعل لازم ان مصری جو ہے وہ فعل لازم کا فاعل بنے گا، جیسے یجب ان یکون فی اولہ، تو اب ان یکون فی اولہ یہ مل ملا کر یجب کا فعل ہے۔ فعل لازم کا اگر مفعول آ جائے تو وہ مفعول فی بنتا ہے، جیسے یدخلوہ الہاء۔ اگلا قاعدہ یہ ہے کہ انا جو ہے نا، انا جو اسم پر داخل ہوتا ہے، پکا قاعدہ یہ ہے کہ وہ ان مخففہ من المثقلہ ہوتا ہے، یعنی اصل میں انا تھا لیکن پھر وہ ان بن گیا، ٹھیک ہو گیا، اور اس کا اسم جو ہوتا ہے نا ہمیشہ مقدر ضمیر شان ہوتی ہے، جیسے اللہ الہ، یہ اس کی مثال ہے۔ اگلا قاعدہ یہ ہے کہ ان شرطیہ ہمیشہ فعل پر داخل ہوتا ہے، جیسے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، یہاں پر جو ان کے بعد استجارہ کا فعل
اس کے بعد مقدر ہے، جو دلیل ہے ان شرطیہ کے فعل پر داخل ہونے کی، اور حروف شرط جتنے بھی ہیں سارے کے سارے فعل پر ہی داخل ہوتے ہیں، ہے نا۔ ان احد من المشرکین استجارک، تو اب ان داخل ہوا ہے، ان شرطیہ کا قاعدہ ہے کہ یہ فعل پر داخل ہوتا ہے، جبکہ ان کے بعد احد یہ اسم آ رہا ہے، تو یہاں پر یہ ان جو اسم پر آ رہا ہے نا، تو یہاں پر ہمیں کنفرم بات موجود ہے کہ یہاں پر اس سے پہلے فعل محذوف ہے، جس کی تفسیر آگے استجارہ کا فعل کر رہا ہے۔ یہ جامع میں آپ نے پڑھا ہوگا، یعنی تو پڑھ لیں گے۔ جو لا قسم پر آئے وہ لا زیادہ ہوتی ہے، جیسے فلا وربک لا یؤمنون یا لا اقسم بہذا البلد۔ یہ کفا ہوتا ہے نا، جو کفا فعل کفا یکفی، کفا کے بعد جو با آتی ہے وہ با زائدہ ہوتی ہے، جیسے وکفا باللہ علیما، اس میں جو با ہے یہ با زائدہ ہے۔ اگلا قاعدہ ہے کہ ما مشابہ بلیس کی خبر اللہ کے بعد ہو تو ما کا لفظی عمل باطل ہو جاتا ہے، جیسے ما انتم الا بشر مثلنا، حالانکہ ہونا چاہیے تھا بشرن، کیونکہ ما جو مشابہ بلیس سے خبر کو نسب دیتا ہے، جیسے ما زید قائم، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن یہاں پر چونکہ ہم نے قاعدہ پڑھا کہ ما مشابہ بلیس کی خبر اللہ کے بعد آ جائے تو ما کا لفظی عمل باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر خبر مقدم ہو جائے یا خبر ان کے بعد ہو تو اس صورت میں بھی یہی صورت پیش آتی ہے۔ نفی کے بعد جو من آتا ہے وہ من زائد ہوتا ہے، جیسے وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، یہاں پر من جو ہے یہ من زائدہ ہے کیونکہ یہ نفی کے بعد آ رہا ہے۔ اگر ان کے بعد اللہ آ جائے تو ان نافیہ ہوتا ہے، یہ پکا قاعدہ ہے، ان آیا پہلے اس کے بعد اللہ آیا تو ہم اسے ان نافیہ قرار دیں گے، جیسے ان انتم الا تکذبون، اب ان یہاں پر جو ہے اس کے بعد اللہ آ رہا ہے تو یہ ان کون سا ہوگا؟ ان نافیہ ہوگا۔ کبھی کبھار ان اللہ کے بغیر ہی نافیہ ہوتے ہیں، جیسے قل ان ادری اقریب، اس میں ان جو ہے یہ نافیہ ہے۔ صلی کے بعد علی جا رہا ہے تو صلی کبھی کبھار بد دعا کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جیسے من صلی علی النبی فاقتلوہ، ٹھیک ہو گیا۔ جہاں قیام جو لفظ ہے نا اس پر لام جارہ آ جائے تو اس کا ترجمہ پتہ ہے کیسے کریں گے؟ پائے جانے کے وقت، جیسے لقیام قرینۃ، یہ نہیں کریں گے کہ قرینے کے پائے جانے کی وجہ سے، نہیں، بلکہ ترجمہ کریں گے قرینے کے پائے جانے کے وقت۔ اسی طرح اگلا قاعدہ یہ ہے کہ جو لفظ سبحان ہے، سبحان اللہ، سبحان، جہاں پر بھی آ جائے یہ مفعول مطلق بنتا ہے، پیچھے ہم اس کا فعل محذوف نکالیں گے۔ اسی طرح کبھی کبھار یہ مفعول بہ بھی بن جاتا ہے اعتقد فعل کا۔ اگلا قاعدہ یہ ہے کہ ہم نے ایک گزشتہ ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے اعراب کی قسمیں، اس میں ہم نے اعراب کی 5 قسمیں بیان کی ہیں، اس کو بھی آپ دیکھ لیں، اعراب لفظی، اعراب تقدیری، اعراب حکائی، اعراب بالجر جوار اور اعراب علی سبیل التوہم، یہ ہم نے ذکر کیا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ حمزہ استفہامیہ اور ان شرطیہ اکٹھے آ جائیں تو وہاں پر جواب شرط محذوف ہوتا ہے، جیسے لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، یہاں پر جواب شرط محذوف ہے۔ اس میں اشارہ کے بعد کوئی اسم الف لام کے الف لام والا آ جائے، اس میں اشارہ ہو اس کے بعد کوئی اسم الف لام والا آ جائے تو وہ موصوف صفت بنتے ہیں۔ نکرہ کے بعد ذات کا لفظ آ جائے، جیسے ذات رکوع، تو نکرہ کے بعد اگر ذات کا لفظ آ جائے یا غیر کا لفظ آ جائے یا من بیانے آ جائے تو وہ بھی موصوف صفت بنتے ہیں، جیسے فی کل صلاۃ ذات رکوع، ٹھیک ہے، یہ کیا بن جائیں گے؟ یہ موصوف صفت بنیں گے۔ اسی طرح قاعدہ یہ ہے کہ ضمیر نہ موصوف بن سکتی ہے نہ صفت، البتہ امام قصائی کے نزدیک ضمیر غائب جو ہے نا وہ موصوف واقع ہو سکتی ہے۔ ویسے تو قاعدہ یہ ہے ضمیر نہ موصوف بن سکتی ہے نہ صفت، البتہ امام قصائی کہتے ہیں کہ اگر ضمیر غائب موصوف، جو ضمیر غائب ہوتی ہے وہ موصوف واقع ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مثال دی، جیسے اللہم صلی علیہ، کہتے ہیں علیہ میں جو ہی ضمیر ہے نا، یہاں ضمیر غائب ہے، یہ کہتے ہیں موصوف ہے، الرؤوف الرحیم اس کی صفتیں ہیں۔ لفظ کل سے پہلے اگر کوئی اسم نکر آ جائے تو وہ اکثر مضاف مضاف الیہ بنتا ہے، جیسے فتحنا ابواب کل شیء، ٹھیک ہے، یہ اس کی مثال ہے۔ اسم کو تثنیہ جمع لانے سے وہ اسم نکرہ بن جاتا ہے، معرفہ بنانے کے لیے اس پر الف لام داخل کرتے ہیں، جیسے الزیدان الزیدون۔ اگلا قاعدہ یہ ہے کہ 7 حروف ایسے ہیں جو اپنے مدخول کو جر دیتے ہیں مگر متعلق کا تقاضا نہیں کرتے، ترکیب کے دوران
کیسے آتے ہیں 7 حروف؟ ان کو مستغنی از متعلق کہا جاتا ہے۔ یہ 7 حروف ہیں، آگے تو جار دے دیتے ہیں لیکن پیچھے یہ متعلق کا تقاضا نہیں کرتے کہ ان کو کوئی متعلق بھی چاہیے۔ حروف زائدہ ربا ہو گیا، حاشا، خلا، عدا، لولا، لعل، یہ جار دے دیتے ہیں بس اوقات، لیکن یہ اپنے اس کا متعلق کا تقاضا نہیں کرتے۔ اگلا قاعدہ یہ ہے کہ ہر فعل ثلاثی مجرد متصرف تام، اس سے اس میں فعل بمعنی امر حاضر معروف فعالی کے وزن پر بنانا جائز ہے۔ یعنی ہر فعل ہو ثلاثی مجرد ہو، متصرف یعنی گردانے بنتی ہو، تام ہو، ٹھیک ہے، ناقص نہ ہو، تو اس سے اس میں فعل بمعنی امر حاضر معروف ہم فعالی کے وزن پر بنا سکتے ہیں۔ جیسے کتبہ ہے نا، اس سے کتاب، سامیہ سے سما وغیرہ وغیرہ، یہ اس میں فعل بن جائے گا۔ آگے کیفہ کے بارے میں قاعدہ ہے، کیفہ کی ترکیب، کیفہ 2 حال سے خالی نہیں ہوگا۔ کیفہ کے بعد اسم واقع ہوگا یا فعل۔ اگر کیفہ کے بعد اسم واقع ہو تو کیفہ خبر مقدم، ما بعد اسم مبتدا مؤخر، جیسے کیفہ حالو کا۔ اگر ما بعد فعل واقع ہو تو دیکھیں گے فعل تام ہے یا ناقص ہے۔ اگر ما بعد فعل ناقص ہوگا تو کیفہ خبر مقدم بنے گا، اور جیسے کیفہ کان نکیر ہے۔ اگر ما بعد فعل تام ہو تو کیفہ فعل کے فاعل سے حال مقدم ہوگا، جیسے الم تر کیفہ فعل ربک۔ ان مصدریہ جو ہے نا، یہ ماضی، مضارع اور امر تینوں پر داخل ہو سکتا ہے، جیسے اللہ تطغوا فی المیزان۔ معطوف علیہ اگر نکرہ ہو تو معطوف معرفہ ہو سکتا ہے، جیسے فاکہۃ والنخل، ٹھیک ہے۔ قاعدہ ہے کہ معطوف علیہ اگر نکرہ ہو تو معطوف معرفہ ہو سکتا ہے۔ اور جو لفظ افاد یفید افادۃ ہے، اس کے 2 مفعول آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے 2 مفعول آ جاتے ہیں۔ تو آج کی جو ہم نے قاعدے بتائے ہیں، آج اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم مزید آپ کو قاعدے بتائیں گے۔